بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کا کتاب الوکالت، درس نمبر 24۔ عنوان ہے وکالت کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے، یعنی چھپ چھپا کے اگر موکل نے کسی کو وکیل بنایا تھا تو کیا وکیل اپنی وکالت ثابت کرنے کے لیے کوئی راستے شرعی لحاظ سے ڈھونڈ سکتا ہے؟ شریعت میں کوئی ایسے طریقے بتائے گئے ہیں کہ وکیل اپنی وکالت ثابت کر سکے، یا موکل صاحب کہتا ہے کہ میں نے ان کو وکیل بنایا تھا اور انہوں نے میرا گھر بھی بیچا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو آپ کا وکیل نہیں ہوں، تو موکل کس طریقے سے ثابت کرے کہ یہ شخص میرا وکیل ہے؟ خلاصۃ المقال یہ ہے کہ وکالت کے ثابت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے جو کتاب لمعہ میں بیان کیا گیا ہو جائے گی۔ وَتَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِعَدْلَيْنِ، وکالت ثابت ہوتی ہے، حالانکہ تثبتو جو ہے کیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اس سے آپ حال کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور مستقبل کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بس وکالت ثابت ہوتی ہے دو عادلوں کی گواہی سے، کما یثبت بہما، جیسے ثابت ہوتا ہے ان دو عادلوں کے ذریعے غیر الوکالہ، وکالت کے علاوہ دوسری چیزیں۔ کون سی؟ من الحقوق المالیت وغیرہا، حقوق مالیہ یا حقوق غیر مالیہ۔ حقوق مالیہ مثلا میرے زید کی طرف 5,000 روپے ہیں، دو عادل گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہیں تو ثابت ہو جائیں گے۔ اچھا، حقوق غیر مالیہ مثلا کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، عورت کہتی کہ آپ نے تو مجھے طلاق نہیں دی، دو عادل کہتے ہیں جی ہمارے سامنے انہوں نے آپ کو طلاق دی ہے، ویسے طلاق ثابت ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے عدلین، یہ غالباً بلکہ ظاہراً یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عورتیں اگر گواہی دیں کہ اس شخص نے اس دوسرے کو وکیل بنایا تھا، ولا تقبل فیہا، قبول نہیں کی جائے گی وکالت میں، کس کو؟ شہادت النساء، عورتوں کی گواہی کو، منفردات، وہ عورتیں اکیلی ہوں یعنی ان کے ساتھ کوئی مرد شامل نہ ہو تو یہ گواہی عورتوں کی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ لاختصاص النساء، اس لیے کہ عورتیں مخصوص ہیں ایسی گواہی کے ساتھ، بما یأثر اطلاع الرجال علیہ، جس پر مرد کا اطلاع حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا کسی عورت کا شوہر کہتا ہے کہ اس میں فلاں فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا نکاح فسخ ہو گیا، اور وہ فالٹ ایسا ہے جو مرد نہیں جان سکتے، عورتیں ہی جان سکتی ہیں، تو اس میں عورتوں کی گواہی چلے گی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں والوصیۃ کما سلف فی بابہ، عورتوں کی گواہی سے دوسری چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ وصیت ہے، جیسے کہ یہ بات گزر چکی ہے باب وصیت میں۔ ولا منضمات الرجال، اچھا اگر عورتوں کو ضمیمہ کریں، ملائے مردوں کے ساتھ، یعنی دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں، تو بھی عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ لاختصاصھا، عورتوں کی مل کر گواہی مخصوص ہے، حین اذن، جب عورتیں ملے مردوں کے ساتھ، بالمال، اس سے صرف مال اور ملکیت ثابت کی جا سکتی ہے، وما فی حکم المال، یا وہ چیز جو مال کے حکم میں ہے۔ اچھا، مال کے حکم میں کیا چیز ہے؟ یا تو ڈائریکٹ کہتے ہیں اس بندے کے اس شخص کی طرف اتنے پیسے ہیں، یا یہ کہتی ہیں کہ اس بندے نے اس کی جو ہے آنکھ نکالی ہے تاکہ دیت ثابت ہو، تو دیت بھی پیسہ ہے، تو اس میں عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کام کر سکتی ہے۔ لیکن والوکالت ولایت علی تصرف، جبکہ وکالت میں جو ہے کیا ہے، ایک قسم کا عہدہ دینا ہے کسی دوسرے کو کہ وہ آپ کے مال میں تصرف کرے۔ وَإِن ترتب علی الوکالت المال، اگرچہ وکالت میں مال بھی ہے، لیکن المال غیر مقصود، لیکن مال ہمارا جو ہے کیا ہے وہ مقصود نہیں، مورد نظر نہیں، تو اس لیے عورتیں اکیلی گواہی دیں تو بھی وہ گواہی قابل قبول نہیں،
اگر عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر گواہی دیں تو بھی وہ قابل قبول نہیں۔ اچھا، پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک شاہد اور قسم کے ذریعے بھی ثابت ہوتی ہیں۔ کیا وکالت ثابت ہوتی ہے کہ ایک میرے پاس شاہد ہو کہ زید میرا وکیل ہے اور دوسرا میں قسم اٹھا لوں؟ کہتے نہیں، ولا تثبت الوکالت بشاہد و یمین، وکالت شاہد اور قسم کے ذریعے بھی ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لما ذکر، اس کی علت یہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی کہ بھائی جیسے عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ مل کر مال کو ثابت کر سکتی ہے، اسی طریقے سے شاہد اور یمین کے ذریعے بھی مال ثابت ہو سکتا ہے۔ الا ان یشتمل علی جہتین، مگر یہ کہ یہ وکالت مشتمل دو جہتوں پر۔ کما لو ادعا شخص الآخر وکالتا، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے دوسرے پر کہ اس نے مجھے وکیل بنایا تھا، لیکن بجعل، تنخواہ پر، کسی مزدوری پر، وَأَقَامَ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْن، اور یہ وکیل پیش کرتا ہے ایک شاہد اور دو عورتیں، یا ایک شاہد پیش کرتا ہے وَحَلَفَ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھاتا ہے، فَالْأَقْوَى ثبوت المال، تو قول قوی یہ ہے کہ مال ثابت ہو جائے گا، یعنی اس میں جو ہے کہ مال تو یقیناً ثابت ہو جائے گا، لیکن لل وکالت، وکالت ثابت نہیں ہوگی۔ وَإِن تَبَعَّزَتْ، اگرچہ شہادت تقسیم ہو گئی، یعنی کیا؟ یعنی گواہی تو دو چیزوں کی دی گئی تھی، وکالت کی اور اس کے ساتھ مزدوری کی، تو وہ گواہی وکالت میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن مال ثابت ہو جائے گا۔ کما، کہتے اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک گواہی دو چیزوں کے بارے میں دی جائے لیکن اسے ایک چیز ثابت ہو اور دوسری ثابت نہ ہو۔ لو اقام ذالک، اگر کوئی شخص پیش کرتا ہے ذالک، یہ چیز، یعنی ایک شاہد اور دو عورتیں، یا ایک شاہد اور قسم چوری کے بارے میں، تو یثبت المال للقطع، تو اس گواہی کے ذریعے وہ مال تو ثابت ہو جائے گا کہ زید نے میرے 500 چوری کیے ہیں، ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی بھی دی ہے، تو 500 ثابت ہو جائیں گے، لیکن للقطع، اس میں ہاتھ کا کاٹنا ثابت نہیں ہوگا۔ نعم لو کان ذالک قبل العمل، جی اگر ہو یہ اختلاف اور شاہد پیش کرنا عمل سے پہلے، ابھی وکیل نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے، تو لم یثبت شیئن، تو اس ایک مرد اور دو عورتوں سے یا ایک شاہد اور قسم سے نہ تو وکالت ثابت ہوگی اور نہ ہی پیسہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس نے ابھی کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ولا بالتصدیق الغریم، اچھا میرا کسی بندے کی طرف قرض تھا اور وہ قرضی میرا کہتا ہے کہ زید صاحب نے کسی کو وکیل بنایا ہے کہ وہ میرے سے قرضہ لے لے، کہتے ہیں ولا بتصدیق الغریم، قرضی کی تصدیق کرنے سے بھی جو ہے کیا ہے وہ وکالت ثابت نہیں ہوگی۔ قرضی کس کی تصدیق کرتا ہے؟ لمدعی الوکالت علیہا، جو شخص وکالت کا دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، علی الوکالت، یہ تصدیق کرتے کہ ہاں تم وکیل ہو، فی اخذ حق من ہو، اس بات میں وکیل ہو کہ تم لے لو حق من ہو، اس غریم سے غیر غریم کے لیے، یہ بھی ایسی تصدیق نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لأنہ، یہ غریم کی تصدیق فی حق غیر ہی، بھائی آپ اپنے بارے میں تو اقرار کر سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کو وکیل بنایا ہے یا فلاں کو وکیل نہیں بنایا، لیکن آپ کہیں کہ زید نے فلاں شخص کو وکیل بنایا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہذا، یہ جو ہم نے بات کہی کون سی، کہ غریم کی تصدیق سے بھی وکالت ثابت نہیں ہوگی۔ اذا کان الحق الذی یدعی الوکالت فیہ عینا، جب ہو وہ حق جس میں وکالت کی دعویٰ کر رہا ہے وہ عین ہو، عین ہو کا مطلب وہ چیز معین ہے، خارج میں موجود ہے۔ اما لو کان دینا، لیکن اگر وہ چیز کیا ہو، دین ہو، یعنی کسی کے ذمے پہ کچھ رقم ثابت ہو، ففی وجوب دفعہ الیہ، پھر کیا واجب ہے کہ وہ دین دیا جائے الیہ، جس کو میں وکیل مان رہا ہوں، بے تصدیق ہی، غریم کی تصدیق سے۔ قولان، اس میں دو قول ہیں، اجودہما ذالک، ان دو قولوں میں سے اجود یہی ہے کہ بھائی قرضی جب کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں کا وکیل ہے جس کا میں مقروض ہوں، تو لازمی یہ اس کو قرض دے گا، لأنہ اقرار فی حق نفسہ،
اس لیے کہ یہ تصدیق کرنا ایسے ہے کہ جیسے کہ یہ شخص اپنے بارے میں اقرار کر رہا ہے، خاصہ صرف اپنے بارے میں، اذ الحق لا یتعین الا بقبض مالک ہی، اس لیے کہ جو دین ہے، جو حق ہے، وہ معین نہیں ہوتا جب تک مالک اس کو قبض نہ کرے۔ جب ہاتھ میں لے گا تو ہم کہیں گے ہاں بھائی قرض اتر گیا، او وکیل ہی، یا مالک کا وکیل قبض کرے۔ فیضا حضر، پھر جب غریم نے وکیل کو وہ دین دے دیا، اس کے بعد مالک حاضر ہوا، وہ انکر، اور اس نے انکار کر دیا کہ یہ تو میرا وکیل نہیں ہے، بقی دین المالک فی ذمت الغریم، مالک کا قرضہ غریم کے ذمے رہے گا، نتیجے میں فلا ضرر علیہ، مالک کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، فی ذالک، اگر غریم نے وکیل کو کچھ دے دیا ہے۔ وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الْغَرِيمُ بِالدَّفْعِ، ہاں باقی ہم نے غریم کو جو ہے کیا ہے لازمی قرار دیا کہ تم رقم دے دو، کس کو؟ وکیل کو۔ کیوں؟ لِاعْتِرَافِ الْغَرِيمِ، غریم نے خود اعتراف کیا ہے کس چیز کا؟ باللزوم، کہ بھائی مجھ پر لازم ہے دفع کرنا، لہو مدعی وکالت کو، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وکیل ہے۔ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الْعَيْنِ، بینہو کی ضمیر دین کی طرف جائے گی، دین اور عین میں فرق واضح ہو جاتا ہے کہ دین دے سکتا ہے، عین نہیں دے سکتا ہے۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ عین حق محض، یہ خالص حق ہے، لغیر غریم، غیر غریم کا، یعنی یہ تو اس بندے کا جس کو یہ موکل سمجھ رہا ہے یہ اس کا ہے۔ وفائتها لا یستدرک، اگر یہ شخص اس عین کو ختم کر دے، وکیل کو دے، بعد میں پتہ چلے کہ وہ وکیل ہی نہیں تھا، اب عین کا مالک آ گیا تو عین باقی نہیں ہے، نتیجے میں جو عین ضائع ہو گیا اس کا جبران نہیں کیا جا سکتا۔ نا یجوز لہ تسلیمها الیہ، جائز ہے غریم کے لیے اس عین کا دینا، الیہ اس وکیل کو، مع تصدیق ہی، جب غریم تصدیق کر رہا ہے، لہو اس کا، اذ لا مناز لہو الان، اس لیے کہ ابھی کوئی بھی جھگڑے کرنے والا نہیں ہے اس وکیل کے ساتھ، وہ یبقى المالک علی حجتہ ہی، باقی مالک جو ہے وہ جناب اپنی حیثیت پر باقی رہے گا۔ یعنی کیا؟ فیضا حضر، جب مالک حاضر ہوا، وصدق الوکیل، اور اس نے وکیل کی بھی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ میرا وکیل ہے، برئ الدافع، برئ پڑھا جاتا ہے، میں نے تو کسی استاد کے پاس یا کسی جگہ پہ برأ پڑھا تھا، برأ الدافع، دافع یعنی وہ غریم بری ذمہ ہو جائے گا۔ وَإِن كَذَّبَهُ، لیکن اگر مالک اس وکیل کو جھٹلاتا ہے، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِک، تو بھائی جو بات ہے وہ مالک کی بات مانی جائے گی، مَعَ یمینہ، البتہ مالک سے ہم کہیں گے کہ ایک قسم اٹھا لو کہ فلاں شخص کو تم نے وکیل نہیں بنایا تھا۔ فَإِن كَانَتِ الْعَيْنُ مَوْجُودَةً، اگر عین موجود ہے، أَخَذَهَا، مالک اسی عین کو لے لے گا۔ وَلِلْمَالِک، اور مالک کو حق ہے، مطالبۃ من شاء منہما، کہ وہ اپنی چیز مانگے ان دونوں میں سے جس سے چاہے۔ منہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مدعی وکالت اور غریم۔ من شاء منہما بردہا، کہے کہ بھائی مجھے عین دے دو، کیوں؟ لترتب ایدیہما، اس لیے کہ مدعی وکالت اور غریم دونوں کا ہاتھ جو ہے وہ آ چکا ہے علی مال ہی، مالک کے مال پر، وللدافع مطالبۃ الوکیل۔ اچھا، اگر مالک نے اس غریم کے گلے میں پکڑا کہ مجھے اپنی چیز دے دو، اب دافع یعنی جو عین کے دینے والا تھا اس کو حق ہے کہ وکیل سے جو ہے کیا ہے وہ ڈیمانڈ کرے، بے احضارہا، کہ عین لے آؤ، لو طولب بہی، اگر دافع سے مطالبہ کیا گیا ہے، بہی اس احضار کا کہ عین مجھے دے دو، دون العکس، لیکن اگر مالک ڈائریکٹ وکیل کے پاس گیا کہ مجھے یہ عین دے دو، اب وہ وکیل جو ہے کیا وہ غریم کی طرف کوئی رجوع نہیں کرے گا۔ فَإِن رَدُّهَا، اگر متعذر ہو عین کا واپس کرنا، کیوں؟ بے تلف، وہ عین تلف ہو چکی، ضائع ہو گئی، وغیر تلف، تخیر المالک، تو مالک کو اختیار ہے پھر رجوع علی من شاء منہما، ان دونوں میں سے جس پر رجوع کرے، منہما کی ضمیر بھائی میرے مدعی وکالت اور غریم کی طرف جائے گی۔ فَإِن رَجَعَ علی الوکیل، اگر مالک نے رجوع کیا ہے کس پر؟ وکیل پر، تو لم یرجع علی الغریم، وکیل رجوع نہیں کرے گا غریم پر مطلقاً، چاہے عین تلف ہو گئی ہو یا عین
तलफ न हुई हो, या यूं कहें चाहे तफरीत की है वकील ने चाहे तफरीत नहीं की, ले एतराफ ही बेबराअत ही, इसलिए कि वकील एतराफ कर रहा है कि गरीम बरी ज़िम्मा है, क्यों बेदफ़हा इलैहि, इसलिए कि गरीम जो है वो ऐन दे चुका है उस वकील को। व इन रजअ अलल गरीम, लेकिन अगर मालिक उस मकरूज की तरफ जाता है कि भाई मुझे अपनी ऐन दे दो, लम यरजा अलल वकील, तो गरीम रुजू नहीं करेगा वकील पर, मअतलफिल ऐन फी यदिल वकील, जब वो ऐन तलफ हो गई वकील के हाथ में बगैर तफरीत के, क्यों लिअन्नल वकील, इसलिए कि ये जो वकील है बेतस्दीक गरीम लहू, जब गरीम तस्दीक करता है उस वकील की, तो फिर तो ये अमीन है इन दो उस गरीम के पास, ठीक है, और अमीन पर रुजू नहीं किया जाता। व इल्ला रजा अलैहि, लेकिन अगर ये भी उसकी वकालत की तस्दीक नहीं कर रहा था, ठीक है, या उसने तफरीत के साथ जो उस ऐन को तबाह बर्बाद किया है, तो रज अल गरीम अल वकील, गरीम साहब रुजू करेगा जो है क्या है वकील पर। वल वकील अमीन, अच्छा अगर किसी शख्स की वकालत साबित हो जाए, मालिक भी कहता है ये वकील है, गरीम ने भी उसको वकील समझा और ऐन तलफ हो गई, तो अब वकील अमीन है, ला यज़मनो, वो जामिन नहीं होगा ऐन अगर तबाह हो गई, इल्ला बितफरीत और तअद्दी, मगर ये कि उस ऐन के संभालने में कोताही करे या तअद्दी उसमें तजावुज करे, वह मौज़ वफाकिन, ये बात इत्तफाकी है कि तफरीत और तअद्दी की सूरत में वकील जामिन है, वरना वकील जामिन नहीं है। अब मैं आज अपने भाइयों से कुछ सवाल यूं पूछूंगा कि वकालत कौन से तरीकों से साबित की जा सकती है और कौन से तरीके हैं जिसमें वकालत की मजदूरी तो साबित हो सकती है लेकिन खुद वकालत साबित नहीं होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।